السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نزلے کے بارے میں بات چیت کریں گے، جس سے کھانسی ہو جاتی ہے، زکام بڑھ جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ بتایا جائے گا کہ نزلے کی شدت سے جب کھانسی ہوتی ہے تو کھانسی کا علاج ہم پرانی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، لیکن آج نزلے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کچھ فارمولہ جات بتائے جائیں گے، جس سے سردیاں بھی کنٹرول ہو جائیں گی، آپ کو نہیں لگیں گی یا کم لگیں گی، اور جسم میں طاقت اور پھرتی چستی بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے پھرتی چستی اور سردی سے بچنے کے لیے، نزلہ زکام سے بچنے کے لیے ایک قہوہ بنانا ہے۔ قہوے کے اندر آپ نے 2 لونگ، 1 انگلی کے برابر دار چینی، تھوڑی سی سونٹھ یعنی 1 چنے کے برابر، سونٹھ پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں، اور اگر وہ ادرک ہے آپ کے پاس تو 2 چنے کے برابر لے لیں، بہت آسانی سے گھر میں اویلیبل ہو جاتی ہے۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، صرف آپ ان کا قہوہ بنا لیں۔ قہوہ بنانے کے بعد آپ نے ان کو پانی کی بجائے استعمال کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب نزلہ زکام زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ پانی کا استعمال نہیں چھوڑتے تو بھی نزلہ زکام ٹھیک نہیں ہوتا، کنٹرول نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 2 یا 3 دن نزلہ زکام اگر رہ جائے تو گلے کی خراش شروع ہو جاتی ہے، خراش کے بعد کھانسی ہو جاتی ہے، اور کھانسی پھر شدت اختیار کر لیتی ہے، اور کبھی کبھی بخار بھی ہو جاتا ہے۔ تو بخار، کھانسی، ان کو کنٹرول کرنے سے پہلے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ نزلہ ہوتا ہے، زکام بڑھ جاتا ہے، تو آپ نزلہ زکام کو ہی کنٹرول کر لیں۔ نزلہ زکام سے پہلے سردی جسم کو لگتی ہے، اسے متاثر کرتی ہے، اور پانی کے زیادہ استعمال سے نزلہ ہو جاتا ہے، سردی سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جو قہوہ بنانا ہے، قہوے میں بہت آسان اجزاء جو گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ بنائیں، استعمال کریں، اور اس کو صبح، دوپہر، شام اور سونے سے پہلے پئیں۔ یاد رکھیں کہ لونگ 2 دانے، دار چینی 1 انگلی کے برابر، اور سونٹھ 2 چنے کے برابر۔ پاؤڈر بھی ٹھیک ہے، اور آپ ادرک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ادرک کا استعمال کریں تو وہ بھی 2 چنے کے برابر ہو۔ یہ قہوہ آپ نے صبح، دوپہر، شام پینا ہے، رات کو بھی پی لیں۔ چینی آپ حسب ذائقہ ڈال لیں۔ اس کے پینے سے نہ صرف سردی کنٹرول ہو جائے گی بلکہ نزلہ زکام بھی نہیں ہوگا۔ ایک بات پھر دھیان سے سن لیں کہ آپ نے یہ چیز پانی کی بجائے استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ پانی بھی استعمال کریں گے اور یہ قہوہ بھی استعمال کریں گے تو آپ کو اتنا خاص اثر نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ قہوہ ہم نے استعمال کیا تھا لیکن اس کے باوجود نزلہ زکام ہو گیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سردیوں میں پانی کا استعمال زیادہ کر رہے تھے۔ احتیاطی طور پر پانی کو چھوڑ دیں، اور پانی کی بجائے اگر آپ یہ استعمال کر لیتے ہیں تو نزلہ زکام ہوگا ہی نہیں۔ انشاءاللہ گلے کی خراش بھی نہیں ہوگی، کھانسی بھی نہیں ہوگی۔ بچوں کو یہ قہوہ آدھا کپ پلائیں، صبح، دوپہر، شام پلانے سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سبزیوں کا استعمال کم کریں، اور احتیاطی طور پر آپ نے فاسٹ فوڈ بالکل چھوڑ دینی ہے۔ سموسے، پکوڑے بالکل نہیں کھانے، نان والی چیزیں چھوڑ دیں۔ چنے وغیرہ کا استعمال، چھولے یا چاول یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال عارضی طور پر بند کر دیں۔ بلکہ اسی قہوے کے ساتھ آپ نے کھجور 2 دانے، انجیر 2 دانے، بادام 4 یا 5 لے لیں، اور کشمش 10 دانے استعمال کر لیں۔ اس کو آرام سے کھا لیں، اچھی طرح چبا لیں، اور آپ اس کے ساتھ قہوہ پی لیں۔ اگر آپ قہوہ پی لیتے ہیں ان کے ساتھ تو پہلے دن میں ہی آپ کو فرق پڑ جائے گا۔ یہ کام آپ نے صبح بھی کرنا ہے، شام بھی کرنا ہے۔ جو قہوہ آپ کو بتایا گیا ہے اور جو ڈرائی فروٹس آپ کو بتائے گئے ہیں، ان میں بہت زیادہ ملٹی وٹامنز ہوتے ہیں۔ جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ کھانا وزن میں زیادہ ہو سکتا ہے، اور ڈرائی فروٹس وزن میں کم ہیں، لیکن طاقت میں یہ اس کھانے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جسم کو طاقتور، قوت مند بھی بناتے ہیں، اور قوت مدافعت کو بحال کر کے جسم میں چستی اور پھرتی کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کو استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ حافظ۔